الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جس چیز کی اس نے نیت کیا ہے۔ تو جس کی نیت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کو حاصل کرنا، تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا۔ تو جس نے ہجرت کیا اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع میں، تو اس کی ہجرت کا اجر اس کو ملے گا۔ اور جس نے ہجرت کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت کے نتیجے میں اس کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے۔ یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم قاعدہ ہے کہ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کی نیت خالص ہوگی، ارادہ پاکیزہ ہوگا اور اس کے دل میں سچائی پائی جائے گی، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ لیکن اگر انسان کی نیت میں پاکیزگی، انسان کے ارادے میں سچائی اور انسان کے دل میں اخلاص نہ پایا جائے، تو عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ انہی میں سے ایک چیز روزہ بھی ہے۔ روزے کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر روزے کی نیت انسان نہیں رکھے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، جیسا کہ ام سلمہ اور حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو رات میں فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی نیت فجر سے پہلے رات میں کر لینا ضروری ہے روزے کے مقبول اور صحیح ہونے کے لیے۔ اگر انسان رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس بات پر دنیا کے تمام اہل لغت کا اجماع ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ دل میں جو عزم، جو ارادہ انسان باندھتا ہے، اسی کا نام ہے نیت۔ اس لیے نیت کے لفظ کو زبان سے ادا کرنا شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے اور ان کے بعد آنے والے ائمہ دین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ نیت کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہوں۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک حدیث گردش کر رہی ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت آپ ایک مرتبہ کر لیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی نویت ان اصوم الشہر کاملا ایمانا واحتسابا اللہم اغفر لی واغفر لی۔ دنیا یہ لمبی دعا ہے۔ یہ دعا ایک بنائی ہوئی خود ساختہ انسانوں کے ذریعہ تراشی ہوئی دعا ہے۔ یہ دعا ہماری شریعت میں اللہ رب العالمین کے کلام میں کہیں بھی مروی نہیں ہے، نہ صحیح سند سے، نہ ضعیف سند سے، نہ جھوٹی سند سے، کسی سے بھی مروی نہیں ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ موجودہ زمانے میں کسی نے گڑھ کر کے اس کو عربی کا اسلوب دے کر کے دنیا میں نشر کرنے کی کوشش کیا ہے، اور ہم ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کو اسے آگے بھیجتے رہتے ہیں، فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے کسی بھی میسج اور ایسی کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو بات آگے والے کو بتانا چاہتے ہو وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، تاکہ اس کا جو گناہ ہے غلط بات کو نشر کرنے کا، وہ گناہ آپ کے سر نہ لگے۔
تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ نیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے نیت کیا، وہ نیت پوری ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا کسی بھی عبادت کے لیے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لفظوں میں نیت کا اظہار نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لفظوں میں نیت کا اظہار نہیں کیا، اور کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ صحیح سند سے نقل کیا ہے، نہ ضعیف سند سے نقل کیا ہے، نہ مسند سند سے نقل کیا ہے، اور نہ مرسل سند سے نقل کیا ہے، اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ ہی کسی تابعی سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی امام دین یا ائمہ دین میں سے کسی امام سے ثابت ہے۔ یہ بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھی ہے۔ اسی طرح جو نیت کا لفظ عام طور سے لوگوں میں رائج ہے اور جسے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ روزے کی نیت کے لیے آپ کہو بصوم غد نویت، میں نے کل کے روزے کی نیت کیا۔ کل کے روزے کی نیت کے لفظ کے ساتھ یہ لفظ ادا کرنا کہ نیت صحیح ہوگی، تو یہ بات تو پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث میں نیت کے لیے اس لفظ کا زبان سے ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، اس سے ٹیڑھی بات یہ ہے، لغت کے اعتبار سے بھی یہ نیت غلط ہے، کیونکہ عربی زبان میں غد کا جو لفظ ہے وہ کل آنے والے کو کہا جاتا ہے، کل آنے والے کو کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں ٹمارے کہتے ہیں یا اردو میں کل آئندہ کہا جاتا ہے۔ ابھی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نیت کا لفظ جو ہے، میں نے کل آنے والے دن کی نیت کیا، اور آپ یہ لفظ کب کہتے ہو؟ آج رات میں۔ تو آپ نے کل روزہ رکھنے کی نیت کیا، لیکن آج کے روزے کی نیت کیا ہوئی؟ آج کے روزے کی نیت آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ مغرب بعد سے جو دن شروع ہوتا ہے شریعت میں، مان لیجیے آج کا دن منگل کا دن ہے، منگل کا دن شروع ہوا مغرب کے بعد، رات میں ہم نے فجر سے پہلے نیت کیا ہم کل روزہ رکھنے کی نیت رکھتے ہیں، تو آج کے روزے کی نیت کیا ہوئی؟ آج کا روزے کی نیت کب رکھی جائے گی؟ معلوم ہے وہ کہ آج کی نیت کیا ہی نہیں آپ نے روزے کی، جو نیت کیا وہ کل کے روزے کی نیت کیا، اور آج والا روزہ بلا نیت ہو گیا۔ تو اگر آپ کی تعبیر کے اعتبار سے روزے کی نیت ضروری ہے تو روزے کی نیت ہوئی نہیں آپ کی، کیونکہ آپ نے جو کلمہ ادا کیا ہے اس کلمے کا معنی ہوتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، اور کل ابھی آنے والا ہے، اور جو روزہ ابھی آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس روزے کی نیت ہوئی ہی نہیں آپ کے پاس۔ اس لیے یہ بات بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گڈھے میں گرا رہی ہے۔ نیت کا ایک طریقہ ایجاد کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے لیے جو لفظ تراشا، وہ لفظ اس معنی کی ادائیگی نہیں کرتا جس معنی کے لیے یہ لفظ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ کل کے روزے کی نیت تو ہوتی ہے لیکن آج کا روزہ بلا نیت رہ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بلا نیت روزہ صحیح ہوتا ہے کیا؟ بغیر نیت کے روزہ کسی انسان کا صحیح ہوگا کیا؟ جبکہ شرط یہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نیت کا معنی باتفاق اہل لغت کی کسی بھی کتاب میں دیکھیں، آپ لسان العرب دیکھ لیں، آپ القاموس المحیط دیکھ لیں، آپ تاج العروض دیکھ لیں، آپ الصحاح دیکھ لیں، آپ اس طرح کی کوئی بھی کتاب لغت کی اٹھا کر کے دیکھ لیں، سب میں آپ کو بالاتفاق ملے گا النیت هو عزیمت القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس لیے کہیں بھی نیت کے لفظ میں زبان کا کوئی دخل نہ لغت میں ہے اور نہ شریعت میں ہے۔ اس لیے نیت کے لیے زبان کا سہارا نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے اور نہ آپ کے صحابہ نے لیا ہے، اور نہ آپ نے امت کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے زبان کے ذریعہ، الفاظ کے ذریعہ نیت کا اظہار اور اعلان کرنا یہ لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور اسلامی شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
اس لیے ہم سب کو اپنے روزے کی نیت اپنے دل کے ارادے کے ذریعہ کرنی چاہیے، اور انسان جب اٹھتا ہے سحری کھانے کے لیے یا مہینے بھر کے لیے وہ ارادہ بناتا ہے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے، تو یہی جو دل میں ارادہ بنایا ہے یہی روزے کی نیت کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی چیز طے کرنا یا اس کے لیے الگ سے زبان سے کوئی چیز ادا کرنا، ایسی چیز اسلامی شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو روزے کی نیت کرنا چاہیے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ حکم یہ ہے کہ روزہ فجر سے پہلے اگر نیت نہ کر لیا جائے تو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے فجر سے پہلے روزے کی نیت ہوگی۔ طریقہ یہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ دل میں جو ارادہ ہے وہی ارادہ ہماری نیت کے لیے کافی ہے۔ الگ سے زبانی طور پر کچھ متعین الفاظ ادا کرنا، کچھ متعین جملے ادا کرنا، یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسی بات سے اجتناب کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔